بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں آج آپ کے سامنے کہ وہ بزرگوں کی کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے کرامت اور معجزہ ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، تعریف کیا ہے معجزہ اور کرامت، اس کی تعریف کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ توجہ سے ذہن نشین کیجیے، پھر آپ کو مرزا صاحب کی بات کی جو غلطی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ معجزہ اللہ پاک نے انبیاء کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ہمارے عام طور پہ بولا جاتا ہے معجزانہ طور پر ہی ہو گیا، معجزانہ طور پر وہ غلط ہے، اس لیے کہ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، دوسری چیز معجزہ ہوتا کیا ہے؟ اصل میں اللہ پاک چونکہ جو ہے واجب الوجود تو ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اللہ پاک نظر نہیں آتے جی، اس لیے بہت سے جو ایتھیلسٹ ہیں وہ اللہ کی وجود کے قائل نہیں ہیں، دہریہ اللہ کی وجود کے قائل نہیں ہیں۔ اب جب نبی آتا تھا تو امتیوں کو تسلی دینے کے لیے کوئی کسی دلیل کی ضرورت پڑتی تھی کہ بھئی واقعتاً یہ نبی ہے، اور معجزہ ہوتے ہی ایسا تھا کہ عام آدمی اس کا مقابلہ اسباب کے درجے میں نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ خرق عادت چیز کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا تھا، تو معجزہ ہی ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک کسی کو دو، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزے عطا کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا کہ وہ پھینکتے تھے تو وہ لاٹھی تھی، لیکن جب پھینکتے تھے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ اس کو دریا میں مارا، 12 راستے بنا دیے، خشک راستے بن گئے، پتھر پر مارا، چشمے جاری ہو گئے۔ اور اسی طرح رید بیضا، یعنی بغل سے اپنے ہاتھ کو نکالا تو ایسی روشن ہو جاتا تھا ہاتھ۔ اچھا، اب یہ معجزہ تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ جو قیامت تک کے لیے معجزہ دیا گیا وہ قرآن پاک ہے، اور اس نے پوری اقوام عالم کو اس وقت بھی عاجز کیا تھا، اور قیامت تک اقوام عالم اس کے مقابلہ کرنے سے عاجز رہیں گے، زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ اچھا، یہ معجزہ الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ معجزہ کرامت کیا ہے؟ کرامت یہ ہے کہ اللہ پاک خرق عادت چیز ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں۔ معجزہ نبی کو اللہ ضرور دیتے ہیں، کرامت ولی کے لیے ولی کو ملنا ضروری نہیں، کرامت ولی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا کہ معجزہ نبی کو اللہ دیتے ہیں، اور پھر وہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے اس کے بعد کہ نبی اس معجزے کا استعمال جب ضرورت پڑے نبی کرتا ہے۔ لیکن ولی کو کرامت خرق عادت چیز ہی ہوتی ہے، لیکن ولی کو جو ہے کرامت ملتی ہے، لیکن اس کے قابو میں نہیں رہتی کہ وہ جب چاہے معجزے کی طرح اس کا استعمال کر لے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت سے کسی نے پوچھا کہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے، کیونکہ معجزہ قطعی ہے اور کرامت قطعی نہیں ہے۔ تو حضرت نے ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک صاحب کو آپ بہت دور سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جی زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، کوئی بھی ہے، بہت دور سے دیکھ رہے ہیں، دھندلا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کرامت ہے۔ لیکن ایک صاحب کو بالکل آپ جو ہے 1 فٹ کے فاصلے پر دیکھ رہے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ تو دھندلا پن دور سے جو ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یعنی ممکن ہے کہ جو آپ زید کا کہہ رہے ہیں زید نہ ہو، عمر کا کہہ رہے ہیں عمر نہ ہو، لیکن کرامت بالکل سامنے، اس میں بالکل 1% بھی شک کا شائبہ نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ اور کرامت مثال سے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آتے ہیں مرزا کی جو ہے فنکاری کی طرف کہ مرزا کیا فنکاری کرتے۔ دیکھیں، اولیاء اللہ کی کرامتوں کا مذاق اڑاتے کہ بھئی آج کر کے دکھائیں، تمہارے فلاں بزرگ نے ایسا کر کے دکھا دیا، آج کر کے دکھائیں۔ اہل سنت والجماعت چاہے دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، دونوں معجزے کے بھی قائل ہیں، کرامت کے بھی قائل ہیں۔ البتہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں بریلوی حضرات، ان میں جو علماء نے عام جوہال، انہوں نے ایسی عجیب و غریب قسم کی کرامتیں گھڑی کہ جو مطلب عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ گھڑنے والوں نے کس قدر ذہن کا غلط استعمال کیا اور پھر اس کو دین کے ساتھ منسوب کیا۔ یہ بہرحال غلط چیز ہے۔ الحمدللہ ہمارے حضرات اس سے جو ہے نا بہت حد تک بچے رہے ہیں اور اپنے عوام کو بھی بچایا ہے۔ بہرحال وہ ایک ان کے جاہلوں کا ایک عمل ہے۔ اچھا، اب مرزا دجال اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنی فنکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تمہاری کوئی بھی تمہارے جو بابے ہیں انہوں نے اتنی کرامتیں کر کے دکھا دی اور آج کیوں نہیں کر رہے۔
تو میں آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے عرض کروں گا کہ کرامت برحق ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب تخت لگا ہوتا ہے، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کے تخت کو میرے پاس کون لائے گا؟ اب وہ نبی تو نہیں تھا جو لانے والا تھا، عاصم بن برقیہ، لیکن وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر لے آیا۔ قرآن پاک سے ثابت ہے تو وہ ہم اس کو مان رہے۔ اور بہت ساری، حضرت مریم جو ہے وہ نبی تو نہیں تھی، تو جو ان کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو دیکھیے جو چیز ثابت ہو اس کا مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے، اور یہ جاہلوں کی سرپرستی کرنے والوں کا کام ہے۔ مرزا دجال انہی میں سے ہی ہے۔ اور رہی بات یہ کہ کرامت ولی خود کر سکے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ پاک اس کے ہاتھ سے ظاہر کرواتے ہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت ظاہر کر دے۔ نبی کو جو اللہ معجزہ دے دیتے ہیں وہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ نبی جب بھی کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے اس اعتبار سے نبی اس کا ظہور کر دیتے ہیں، لیکن ولی کے اختیار میں اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں مرزا صاحب کے جو ہے فالوور جو ہے بلائنڈ فالوور جن کو ہمارے بڑے کہتے ہیں، تو ان سے کہوں گا کہ خدا را اپنے مرزا صاحب کو اس سے جو ہے روکے کہ کرامت جو قرآن کریم سے ثابت ہے اس کا مذاق نہ اڑائے۔ جو غلط ہے اس کا انکار کرنا ہم بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کریں، لیکن اس کا مذاق اڑائیں گے کہ کرامتیں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ اور یہ تو کل کو انبیاء کا بھی مذاق اڑانے لگ جائیں گے، کیونکہ دیکھیں وقت کے نبی سے لوگوں نے بہت زیادہ مطالبے کیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں حضور علیہ السلام سے مطالبے منقول ہیں کہ ہمیں سیڑھی مل جائے، ہم اللہ کو دیکھ کر آتے ہیں، آپ فلاں کام کر لیں، آپ فلاں کام کر لیں۔ تفصیل بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لیکن جو نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے نبی نے وہ دکھائے، باقی فرمایا کہ وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جیسے کل حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت آئے گی، تو کہا لا کر دکھا دے، جی پتھر برسا، فرمایا وہ اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معجزہ اللہ نبی کو دے دیتے ہیں وہ نبی کے اختیار میں رہتا ہے، نبی کی زندگی اور نبی کے اختیار تک جب اللہ پاک دیتے ہیں جو ضرورت نبی کو ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم نبی کا معجزہ قیامت تک رہے گا، چونکہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، اس لیے یہ ایسا معجزہ جو زندہ اور جاوید ہے قیامت تک رہے گا۔ تو اس لیے آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ کرامت برحق ہے، اعتدال کے ساتھ اس کو مانیے، اس کا انکار نہ کیجیے، اس کا مذاق نہ اڑائیے۔ رہی بات یہ کہ وہ جو بہت زیادہ جو ہے حد سے بڑھ کر ہیں وہ بریلوی حضرات بھی غلط کہتے ہیں، ہم بھی ان کو غلط کہتے ہیں، اور آپ بھی ان کو غلط کہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔